الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سن رہے ہیں۔ آئیے اپنا اگلا مضمون شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس بنا پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا اور ایک دن آپس میں کہنے لگے، لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت و شفقت کا سبب یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی تھی۔ شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملاحظہ فرما لی تھیں جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھی۔ بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرتا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا۔ مشورہ کیا تھا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آنا، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے، اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی، اس لیے انہیں بعد میں سچی توبہ نصیب ہو گئی، جبکہ قابیل کی حرکت چونکہ نفس امارہ کے لیے تھی، اس لیے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں، جسے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد اپنے نبی والد کی محبت کا حصول تھا، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار کیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ مشورے میں اتفاق رائے کے بعد موقع پا کر بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے درخواست کیا کہ یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہ تھا، نیز اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیاں کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ تو بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں، جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ چنانچہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تویز بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیض جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم گلے میں تویز پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ تویز پہننا انبیاء کی سنت ہے۔